جناب سر عبدالعزیز انصاری حفظہ اللہ، محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب، محترم جناب شیخ عبدالغفار میو صاحب، جناب قاری محمد عمران صاحب، قابل اور عاقل جناب قاری محمد عاقل صاحب حفظکم اللہ، دیگر اساتذہ کرام، معلمات، پیارے بچوں اور بچیوں، میں جب بھی آپ کی اس تقریب میں، آپ کے اسکول میں حاضری دیتا ہوں تو مجھے اپنے دور تعلیم کے مختلف مدارج یاد آنا شروع ہوتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے ابتدا میں سر عبدالعزیز انصاری صاحب جیسا کوئی مدیر، پرنسپل، کوئی ایسا اقرا حدیقۃ الاطفال جیسا ادارہ میسر آتا اور قاری محمد عاقل صاحب جیسے کوئی استاذ نصیب ہوتے تو یقینی طور پر آج ہمارے اندر بھی آپ کوئی گن اور کوئی جوہر دیکھ پاتے، لیکن آپ لوگوں کو یہ سعادت، توفیق، سہولت نصیب ہوئی ہے کہ انصاری صاحب نے اس باغیچے اور گارڈن میں بہترین ترین اساتذہ اور اساتذات کا ایک ایسا گلدستہ سجا رکھا ہے کہ جن کے ذریعے بچے دنیا و آخرت کا وہ راستہ چننے میں سہولت اور آسانی محسوس کرتے ہیں، جسے نجات کا راستہ کہا جاتا ہے، جو دنیا میں بھی انسان کو عزت، سرفرازی، بلندی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے شادمان بناتا ہے۔ بچوں اور بچیوں کی تقاریر بھی سماعت کی اور علماء کرام اور اساتذہ کے بیانات بھی سنے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں متعدد مقامات پر آپ کے فضائل، مناقب بیان کیے ہیں۔ ایک مقام پر آپ کے کردار کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی اس بلندی پر فائز کیے گئے ہیں کہ آپ نے خود فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں نے کردار، کریکٹر، اخلاق کو اس کی بلندیوں پر پہنچا کر مکمل کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتی ہوئی مخلوق اندرون سندھ کا کوئی بچہ ہے جو کسی ماں کے پاس بخار کی شدت میں تپ رہا ہے، اور ہر ایک کو بخار آتا ہے، اور آج سائنس نے بتایا کہ بخار بیماری نہیں ہے،
بلکہ بیماری کی علامت ہے۔ اس لیے بخار آئے تو اس بخار کو فوراً دبانا نہیں چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح درد بھی ایک نعمت ہے کہ درد ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر انسان کو درد محسوس نہ ہو تو اندر ہی اندر نہ جانے کیا خرابی ہو اور انسان مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرمایا تھا کہ بخار کو برا نہ کہا کرو۔ تو وہ تصویر آئی کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے اور اس کے سر پر بوڑھی غریب مسکین ماں نے اپنا دوپٹہ رکھ کر اس پر پانی کا ڈول ڈال رہی ہے، اور لکھا ہے غریب کو بخار سے بچاؤ کے لیے پیناڈول کی گولی بھی میسر نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی، وہ جب صدیق اکبر کے طور پر خلیفہ بنے تو اپنے کاندھے پر کپڑے کا گٹھرا اٹھا کر بازار جانے لگے۔ لوگوں نے آواز دی کہ امیر المؤمنین، اگر آپ بازار میں خرید و فروخت کریں گے تو مسلمانوں کے مسائل کو کون حل کرے گا؟ آپ نے فرمایا اگر میں کاروبار نہ کروں تو پھر میرے بچوں کی خبرگیری کیسے ہوگی؟ صحابہ کرام غور و فکر کے لیے بیٹھے اور یہ طے کیا کہ حضرت ابو بکر کی بطور خلیفۃ المسلمین کوئی اجرت، کوئی تنخواہ، کوئی سیلری، کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اب یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ اجرت، سیلری کتنی ہونی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا مدینہ کے مزدور کی روزانہ جو اجرت ہے، دہاڑی ہے، وہی میری تنخواہ مقرر کر دو۔ کسی نے کہا امیر المومنین اگر اس تنخواہ میں آپ کا گزارا نہ ہوا تو؟ فرمایا مزدور کی اجرت کو بڑھا دینا، میری تنخواہ خود بخود بڑھ جائے گی۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت فاروق اعظم کہ عہد مبارک میں جب قحط آیا، آپ نے خود پر حرام کر لیا کہ میں زیتون استعمال نہیں کروں گا، آئل استعمال نہیں کروں گا۔ جو اور گیہوں کی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، بیمار ہو گئے۔ اس وقت کے ڈاکٹرز اور حکماء نے کہا جناب آپ کے اندر پروٹین کی، آئل کی، توانائی کی بے انتہا کمی ہو چکی ہے، آپ تیل استعمال کیجئے، آئل استعمال کیجئے، بہت خشکی ہے آپ کے اندر، ڈرائنس ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی، میٹنگ ہوئی، فیصلہ کیا، امیر المومنین سے ریکویسٹ کی بیت المال میں اتنا آئل موجود ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ہماری اجازت ہے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میری رعایا میں سب کیا یہ آئل، یہ چکنائی استعمال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنی مقدار میں، اتنی کوانٹٹی میں تو نہیں ہے۔ فرمایا جب تک رعایا کے ہر فرد کو یہ نعمت میسر نہیں آئے گی، اپنے نبی کا تربیت یافتہ عمر بھی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ایک طالب علم کے ہمیں سیرت کے ہر پروگرام سے کوئی نہ کوئی سبق اور لیسن سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم سیرت کو بھی عام سبجیکٹ کی طرح پڑھیں، رٹیں، یاد کریں، سنا دیں اور نمبر حاصل کر لیں تو یہ کامیابی نہیں ہے۔
رسم تو پوری ہوگی، کریکلم تو پورا ہوگا، لیکن مقصود اور مطلوب ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کیونکہ اصل چیز عمل ہے۔ آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان اسوہ محمدی کا حامل ہو کر دنیا کو سیرت مصطفی کی تبلیغ کر رہا ہوتا، لیکن جس طرح ہمارا ایمان زبان کی نوک تک محدود ہے، اسی طرح محبت رسول بھی صرف ہماری زبانوں تک محدود ہو چکی ہے۔ ہمارے مقررین اچھی تقاریر کر لیتے ہیں، ہمارے نعت خواں شعراء، نعت گو شعراء اچھی نعتیں اور نظمیں لکھ لیتے ہیں، انہیں پڑھنے والے خوش الحان نعت خواں یقینی طور پر بہت ہی اچھے انداز میں انہیں پڑھ لیتے ہیں، وقتی طور پر ہماری آنکھوں سے آنسو بھی روا ہو جاتے ہیں، ہمارے دل محبت و عشق نبی سے لبریز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، اس میں کوئی خاصی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب تو تبدیلی کا نام اتنی بار پیٹا گیا کہ لوگوں کو تبدیلی کے نام سے اب اعتماد نہیں رہا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ حضور کریم سچائی کے پیغمبر ہیں، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں ادا ہوا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا، خواہ اس کی کوئی قیمت دینی پڑی ہو۔ کیا آج ہم سچ بولتے ہیں؟ ہم میں کون ہے جو سچ بولتا ہو، جس کے بارے میں اس کی فیملی میں یہ کہا جائے کہ فلاں جھوٹ نہیں بولتا، جس کے بارے میں اس کے آفس والے یہ کہیں کہ فلاں جھوٹ نہیں بولتا، جس کے بارے میں اس کی انسٹیٹیوٹ، اس کا ادارہ، اس کے کلیگ، اس کی جماعت یہ کہے کہ فلاں جھوٹ نہیں بولتا، جس کے بارے میں اس کی ساس یہ کہے کہ میری بہو جھوٹ نہیں بولتی۔ کوئی بہو اپنی ساس کے بارے میں کہے میری ساس غصے کی تیز ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، اور آپ کا فرمان ہے مومن کنجوس بخیل ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ لنچ باکس لے کر آئی ہوں، آپ کی برابر والی کہے ذرا شیئر کرو، کہ نو سوری میں لنچ باکس شیئر نہیں کرتی، یہ میرے حساب سے ہے، میں شیئر نہیں کر سکتی اس کو۔ کنجوس ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کس درجے پر کھڑے ہیں؟ آپ کا نام، لقب، شہرت امین تھی، امانت دار۔ ہجرت والی رات جب آپ کے خون کے پیاسے آپ کے حجرے کے باہر تلواریں نکال کر کھڑے تھے کہ آپ یہاں سے مدینہ جانے کے لیے جب نکلیں گے تو ہم سب یک بارگی آپ پر حملہ آور ہوں گے، اور بنو ہاشم کسی سے انتقام نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ہر قبیلے کا ایک آدمی اس سازش میں شریک تھا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے تربیت یافتہ اپنے کزن، چچا زاد بھائی، جن کی آپ تربیت کر رہے تھے، جو آپ کے داماد بھی بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، شیر خدا، آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، علی آج رات میرے بستر پر گزارنا، اور تکیے کے نیچے دشمنوں کی امانتیں رکھی ہیں، دوستوں کی نہیں، دشمنوں کی۔
صبح یہ امانتیں ان لوگوں کو واپس کر کے مدینہ چلے آنا. حضرت علی نے ایسے ہی کیا، دشمنوں کو امانتیں واپس پہنچا رہے ہیں. ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا اور یہ بڑا مشہور ہوا اور بڑے بزرگوں نے اسے اپنی کتابوں میں لکھا. ایک مسلمان تھا جو اس علاقے سے کہیں دور جا رہا تھا اور اس کے پاس کچھ زیورات تھے. اس نے تھوڑا سی کرنسی اپنے پاس رکھی، باقی وہ زیورات ایک تھیلی میں بند کر کے اس علاقے کے مشہور ساہوکار کے پاس، مہاجن کے پاس جو ہندو تھا، وہ امانت کے طور پر رکھوا دیا. یہ آپ رکھیے، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا. ٹھیک ہے. راستے میں کہیں چوری نہ ہو جائے، کوئی چھین نہ لے، ڈاکہ نہ مار دیں. اس نے مہاجن کے پاس وہ سامان رکھوا دیا. 1 سال بعد جب وہ پلٹ کر آیا اور اس سے وہ مانگا کہ جو میں نے زیورات رکھوائے تھے واپس کیجئے، تو مہاجن کی نیت بدل گئی. ساہوکار تھا، اس کی نیت بدل گئی. اس نے کہا کون سے پیسے بھائی، تم ہو کون؟ انہوں نے کہا آپ مجھے بھول گئے، میں آ کے بعد پیسے رکھوا کر گیا تھا، زیورات تھے میری بیوی کے، میری ماں کے. میں کہا نہیں بھائی مجھے نہیں یاد پڑ رہا. کون سے زیورات؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی لکھت پڑھت، کوئی گواہ؟ میں کہا میں تو آپ پہ بھروسہ کر کے، اتنے اچھے نیک پنڈت ہیں آپ، دے کے چلا گیا تھا. اس نے بھگا دیا. 1-2 بار پھر گیا تو بھی اس کو سخت بے عزت کر کے نکال دیا. وہ بیچارہ مایوس ہو گیا. کسی نے کہا ایسا کرو، ان کے فلاں گاؤں میں مشہور ان کے ہیڈ پنڈت ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے ریکویسٹ کرو. وہ ان کے پاس گیا، ان کے سامنے رویا. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، میں ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، یہ خط سیل کر کے بند کر کے لفافے میں ڈال کے دوں گا، کھولنا مت، اور یہ جا کے اسے دے دینا، تمہارا کام ہو جائے گا. وہ خوش ہو گیا، خط لے کر وہاں پہنچا، اسے خط دیا. اس نے خط کھولا، خط پڑھتے ہی اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. اندر گیا، تجوری سے وہ سامان نکالا اور اس کے حوالے کیا، کہا بھائی جاؤ. اس نے کہا اس نے لکھا کیا تھا، مجھے بتاؤ تو لکھا کیا تھا؟ نے کہا بھائی تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ. نے کہا نہیں میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کیا لکھا تھا. انہوں نے کہا اچھا لو پڑھو. پتہ ہے اس پہ کیا لکھا تھا؟ اس پہ لکھا تھا پنڈت جی آپ کب سے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں کی امانتوں پر قبضہ کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا سوال ہے انصاری صاحب، مولانا قاری حنیف صاحب، مولانا عبدالغفار میو صاحب، مولانا عاقل صاحب، قاری عمران صاحب، عبدالحسیب صاحب، دیگر اساتذہ سے، اگر آج ہم سے کوئی آ کر پوچھے کہ کسی ایسے بزنس مین کے بارے میں بتائیں جہاں میں اپنے 20 لاکھ روپے رکھوا دوں اور ہر مہینے اس کے مجھے کوئی جائز آمدنی آئے، آپ بتا سکتے ہیں کسی کا پتہ؟ لے سکتے ہیں ضمانت و گارنٹی؟ نہیں لے سکتے. رضوانہ بیٹا، رضوانہ نام ہے نا آپ کا؟ آپ کا نام رضوانہ ہے نا؟ کیا نام ہے؟ رخسانہ، دردانہ، اقصیٰ. تو اقصیٰ بیٹا، اقصیٰ نام ہے؟ یسرا کے نام تو ویسے ہی آسانی، لیکن آپ نے پیدا کر دی دشواری. اگر آپ آپس میں بات کریں گی تو ہم پھر آپ سے کیسے بات کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی کسی کی پینسل لے لی، کبھی کسی کا پین لے لیا، کبھی کسی کا اسکیل لے لیا، کبھی کسی کا اریزر لے لیا. تم نے لیا؟ نہیں، جھوٹ بول دیا. چوری تو کی تھی پھر جھوٹ بھی بول دیا. امانت ایک مسلمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے کو، آپ کی سیرت پڑھنے، پڑھانے اور منانے والے کو
آپ سے تعلق جوڑنے والے کو، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کی آرزو رکھنے والے کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ وہ بھوک سے فاقے سے مرنا گوارا کر لے، کسی کے مال میں خیانت کرنا گوارا نہ کرے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا فیض یافتہ، یہ ہے آپ کا سچا امتی۔ یہ جو ساری دنیا میں اسلام پھیلا، یہ جنگوں سے نہیں پھیلا، یہ اسی اخلاق سے پھیلا، کردار سے پھیلا، کریکٹر سے پھیلا جو میں نے آیت پڑھی، انک لعلی خلق عظیم۔ ایک عظیم ترین کریکٹر ایک مسلمان میں جھلکتا تھا۔ تاجر تھے، جس بستی میں جاتے ان کا اخلاق دیکھ کر ہندو، عیسائی، بدھسٹ، آتش پرست، مجوسی مسلمان ہو جاتے۔ یہ ایسا پیارا دین، ایسا پیارا انداز، اتنی پیاری باتیں۔ تو ہمارے لیے نمونہ عمل، جیسا کہ قاری محمد حنیف صاحب نے فرمایا قرآن کی آیت بیان کر کے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ آج ہمارے میڈیا نے اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، ہورڈنگ بورڈز پر، بڑے بڑے اشتہارات پر ہمیں بتایا کہ ہیروز یہ ہیں۔ پیارے بچوں اور بچیوں، یہ 3 گھنٹے کا ہیرو ہیروئن کوئی ہیرو نہیں ہوتے۔ 2 گھنٹے کی ڈرامہ سیریل جو قسطوں میں 6 ہفتوں تک چلتی ہے، اس میں ایک ہیرو اور ہیروئن کے چند مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ یہ ہیرو نہیں ہوتے، یہ اداکار ہوتے ہیں۔ انہیں ہیرو کا کریکٹر ملتا ہے۔ یہ ایکٹرز اور ایکٹریس ہوتے ہیں۔ یہ لکھے ہوئے اسکرپٹ کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر کے پڑھ دیتے ہیں، بس۔ ہیرو تو وہ تھے جن پر ہم، ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد سب قربان ہو جائے تو بھی ان سے محبت کا حق ادا نہ ہوگا۔ ہیرو تو وہ تھے جنہوں نے 63 سال کی عمر میں کبھی کسی کو اوئے بھی نہ کہا، جنہوں نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا، جنہوں نے زبان پر کبھی گالی کا لفظ نہ لائے، کبھی جھوٹ اپنی گفتگو میں شامل نہ کیا، جنہوں نے دشمنوں کو معاف کیا، جنہوں نے زیادتیاں کرنے والوں کو کے ساتھ مہربانیاں فرمائیں، جنہوں نے مارنے والوں کو معافیاں دیں۔ ہیرو تو وہ تھے، آئیڈیل ہے وہ۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کے دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی اگر کوئی ایسی ہستی ہے جو اکمل ہو، مکمل ہو، جو آئیڈیل ہو، جو رہبر اور رہنما ہو، اور جو اصل میں ہیرو ہو، وہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی شخصیت اور آپ کی حیات مبارکہ ہے۔ آخر میں ایک بار پھر جناب انصاری صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کی محبت، ان کی شفقت، کیونکہ یہ محبت کا سلسلہ یہیں سے نہیں شروع، بلکہ یہ الحمدللہ سالوں پر محیط ہے۔ اور ان کے والد بزرگوار اللہ کریم ان کو جنت میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ اس زمانے سے یہ محبتیں قائم ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری روح زندہ ہے انشاءاللہ یہ محبتیں قائم رہیں گی۔ آمین تو کہہ دیجئے۔ میں نے کہا روحیں زندہ ہیں، کیونکہ یاد رکھیے روح کبھی نہیں مرتی۔ ہمارا جسم مر جاتا ہے لیکن روح نہیں مرتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ کل حوض کوثر پر جب ہم جائیں تو ہمارے حضور ہم سے راضی ہوں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔